کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ننھے علی بھی کھڑے ہیں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا تم کس دین پر ہو؟ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر جھجکے یہ جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی برائی کی طرف تمہیں نہیں بلائیں گے، ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر اتر گئے۔ اب حالات بدلنے لگے تھے۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے ہیں تو ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ مسلمانوں کو ستانے لگے اور کمزوروں کو مارا جاتا، بھوکا رکھا جاتا اور پتھروں پر لٹایا جاتا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہر مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہتے۔ ایک دن مکہ کے چند سردار خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ ان کے ننھے ہاتھ بند ہو گئے اور آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ ایک سردار نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ادب سے بات کرو۔ ان کی آواز چھوٹی ضرور تھی مگر ان کا لہجہ ایک شیر جیسا تھا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ حیران رہ گئے کہ ایک بچہ ہم سے اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا، کیونکہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان کو بے خوف بنا دیتا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر انہیں اپنے ساتھ رکھتے، ان کی تربیت کرتے، انہیں سچائی، صبر اور بہادری سکھاتے۔ ایک رات مکہ پر عجیب خاموشی طاری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آہستہ سے فرمایا کہ علی، ایک وقت آئے گا جب لوگ میرے دین کے دشمن بن جائیں گے اور بہت قربانیاں دینی پڑیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا علی، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں عجیب سا سکون اترا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ آنے والے دنوں میں واقعی ایسا وقت آئے گا جب پوری دنیا دشمن بن جائے گی، جب تلواریں کھینچی جائیں گی اور جب رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہوگی، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر سونے والا کوئی اور نہ ہوگا بلکہ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ مگر وہ وقت ابھی آنا باقی تھا۔ اس وقت تو مکہ کی گلیوں میں ایک ننھا سا بچہ خاموشی سے پروان چل رہا تھا، ایسا بچہ جس کے دل میں ایمان سمندر کی طرح گہرا تھا اور جس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قیامت تک مثال بننے والی تھی۔ چنانچہ مکہ کی رات ہمیشہ کی طرح تاریک تھی، مگر اس رات کی تاریکی میں ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ قریش کے سردار خاموشی سے ایک جگہ جمع تھے، ان کے چہروں پر غصہ تھا اور آنکھوں میں نفرت جل رہی تھی، اور وہ آپس کے اندر یہ سرگوشیاں کرنے لگے تھے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنا ہوگا۔ ایک سردار نے اپنے دانت پیستے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک طاقتور نوجوان لیا جائے گا اور سب مل کر ایک ہی بار میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے۔ یہ شیطانی منصوبہ طے ہو چکا تھا، مگر زمین پر سازشیں بنتی ہیں اور آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی رات حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہجرت کا حکم سنایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ دشمن گھر کو گھیرنے والے ہیں۔ باہر تلواریں تیار تھی اور اندر بالکل سکوت تھا۔ چنانچہ عین اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسے نوجوان کو اپنے پاس بلایا جس کا دل ایمان کے نور سے بھرا ہوا تھا، اور وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ باہر موت منڈلا رہی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز میں
ذرہ برابر بھی گھبراہٹ موجود نہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا کہ علی، آج رات قریش مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے اندر غصہ آ گیا اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابھی جا کر ان سب کا مقابلہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ نہیں علی، آج تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر سو گے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر تلوار لیے قاتل کھڑے تھے اور وہ کسی کو زندہ چھوڑنے والے نہ تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہ تھا۔ انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں آپ کے بستر پر سو گیا تو کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں علی، اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر سکون آ گیا اور وہ فوراً بولے، پھر میری جان آپ پر قربان ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، سوچئے وہ لمحہ جہاں ایک نوجوان اپنی جان کو موت کے حوالے کر رہا تھا، یہ صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ چنانچہ رات گہری ہونے لگی۔ قریش کے قاتل گھر کے باہر جمع ہو چکے تھے، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھی اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب دروازہ کھلے اور وہ حملہ کر دیں۔ ادھر گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سبز چادر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا، یہ چادر اوڑھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر اوڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ اسی لمحے ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا اور باہر موت کھڑی تھی مگر اندر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی تھی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس رات فرشتے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی پر حیران تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دنیا میں ایسا کون ہوگا جو اپنی جان اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کرے گا۔ چنانچہ رات گزرتی گئی اور باہر قاتل بار بار جھانکتے اور مسکراتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تک سو رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ بستر پر سونے والا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموشی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے سے نکل چکے تھے۔ چنانچہ صبح کا وقت قریب آیا، قاتلوں نے تلواریں مضبوطی سے پکڑی اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے، کہاں ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ انہوں نے چادر زور سے کھینچی اور پھر ان کے قدم جیسے زمین پر جم گئے۔ بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ ایک سردار غصے سے چیخا، علی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔ آپ نے انہیں پرسکون لہجے میں فرمایا، کیا تم نے مجھے ان کا نگہبان بنایا تھا؟ یہ جواب سن کر قریش آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ چاہتے تو ڈر سکتے تھے، چھپ سکتے تھے اور اپنی جان بچا سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی جرأت کا اظہار کیا اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پہاڑ بنا دیا تھا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ امانتیں واپس کی جو مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہی لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت داری پر سب کو یقین تھا اور یہی اسلام تھا اور یہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار تھا اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت تھی۔ چنانچہ چند دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ سفر لمبا تھا اور راستے پتھریلے تھے، پاؤں زخمی ہو گئے اور جسم بالکل تھک چکا تھا، مگر دل میں ایک ہی خوشی تھی کہ میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً آگے بڑھے اور انہیں گلے لگا لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں بالکل زخمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر نم ہو گئی کہ علی، تم نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے آہستہ سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو سب آپ پر قربان کر دیتا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق تھا، اور آپ کی وفا تھی، اور آپ کی وہ محبت تھی جس کی مثال تاریخ میں بہت ہی کم ملتی ہے۔ بعد میں دنیا نے دیکھا کہ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر جنگ میں اسلام کے ڈھال بنے، اور یہی علی رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے فاتح بنے، اور یہی علی رضی اللہ تعالی عنہ علم، بہادری اور عدل کی علامت بنے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی شان صرف تلوار نہ تھی، بلکہ ان کا دل تھا، وہ دل جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ آج بھی جب دنیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتی ہے تو صرف ایک بہادر انسان یاد نہیں آتا، بلکہ وہ عاشق یاد آتا ہے جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قیامت تک جب وفا کا ذکر ہوگا تو تاریخ احترام کے ساتھ ایک نام ضرور لے گی، اور وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا۔